بہہ چلی آنکھ تھی اشکوں کی طرح دامن پر، کہ نہیں تار نظر جز دوزخ تار دامن۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و فراق میں اپنی بے تابی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اپنی بے چین دل کی کیفیت اور اس کی وجہ سے اپنی حالت گریہ آہ فغاں کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق ہجر میں روتے روتے یہ حالت ہو گئی ہے کہ آنکھ سے اشک تو رواں تھے ہی، لیکن روانی اشک اتنی کثرت سے ہوئی کہ اب آنکھ سے آنسو ٹپک کر دامن پر نہیں گرتے، بلکہ اب خود آنکھ بھی آنسو کی مانند دامن پر ٹپک آئی ہے، اور آنکھوں نظر کا سلسلہ تار اب دامن کے دو تین دھاگے کی مانند ہو گیا ہے۔ یہ تو ہوئے شعر کے ظاہری اور لغوی معنی۔ شعر کی مزید وضاحت و تشریح سے قبل اس امر کی طرف توجہ درکار ہے کہ یہ شعر عشق کے اعلیٰ تصور و تخیل کی عکاسی کرتا ہے۔ اس شعر میں ایک عاشق صادق کے قلبی تاثرات پیش کیے گئے ہیں، جن کا اندازہ شعر کی تشریح کے مطالعہ سے بخوبی ہوگا۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصرع ثانی میں لفظ تار کا 2 مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ دونوں لفظ تار حروف و اعراب کے اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن باعتبار معنی و مطلب متفرق ہونے کی وجہ سے یہ شعر اردو ادب فن و شاعری کی صنعت تجمیز کامل کا شعر ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ تار ہے وہ سلسلہ کے معنی میں ہے، اور دوسری مرتبہ جو تار لفظ ہے اس کا مطلب دھاگا، تاگا، ڈورا وغیرہ ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فراق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عاشق کی حالت اور اس کی بقائے زندگی کو تار دامن، اور وہ بھی صرف 2-3 تار سے تشبیہ دی ہے، یعنی عاشق کا دل فراق محبوب میں مضطرب اور عاشق کی آنکھ حسرت دیدار میں رو رو کر اب اپنی بقا کی آخری منزل میں ہے۔ اب فنا ہوتی ہے، تب فنا ہوتی ہے، جیسے کہ دامن جب وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے۔ اس دامن کے تار الگ ہو جاتے ہیں، تاہم اس کے 2-3 تار ہنوز دامن سے ملحق ہیں۔ بظاہر تو وہ منقطع نظر آتا ہے، لیکن صرف 2-3 تار کی وجہ سے ابھی تک اس کا دامن سے رشتہ باقی ہے، لیکن وہ رشتہ الحاق اتنا ضعیف اور کمزور ہے کہ ایک معمولی سا جھٹکا بھی برداشت کرنے کی اس میں تاب نہیں، کسی بھی وقت اس کا دامن سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ رشتہ جو صرف 2-3 تاروں کے سہارے ہے ٹوٹ جانے کا امکان ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد دامن سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہی حالت فراق عشق میں تڑپنے والے عاشق کی ہوتی ہے۔ اس کا زندگی سے رشتہ دامن کے 2-3 تار کی طرح ہوتا ہے، وہ رشتہ ٹوٹتے ہی اس کی نظر کا سلسلہ یعنی تار نظر منقطع ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، لیکن دامن کے 2-3 تار پر اٹکے ہوئے کپڑے میں اور زندگی کے 2-3 تار پر زندہ عاشق میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ دامن کا کپڑا بہت سیدھا ہو جانے کی وجہ سے تار ہو جاتا ہے، اور پھر دامن سے کامل طور پر علیحدہ ہو جانے پر بیکار ہو جاتا ہے، لیکن عاشق کا دل کبھی بہت سیدھا نہیں ہوتا۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فراق کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ قوی ہوتا رہتا ہے، اور اس کی قوت ایمانی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی طاقت ایمانی کے بل بوتے پر دنیا و ما فیہا سے علاقہ اور رشتہ خود ہی منقطع کرنے کی کوشش صحیح کرتا ہے، لیکن 2-3 تار سے دنیا سے اس کی حیات متصل ہوتی ہے، اور اس کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ 2-3 تار سے جوڑا ہوا اس کا رشتہ حیات جلد از جلد منقطع ہو جائے، کیونکہ دنیا سے کامل طور پر رشتہ منقطع ہو جانے پر اس کو وہ صلہ حاصل ہونے والا ہے جس کی ہر عاشق دل سے تمنا کرتا ہے۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو ان کی بیوی گریہ زاری کرنے لگی، اور ایک روایت میں ہے کہ غم و افسوس کرنے لگی۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ کتنی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میں کل صبح اپنے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب و احباب سے ملاقات کروں گا۔
عبدہ بنت خالد بن معدان سے منقول ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے والد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گھر میں سونے کے لیے لیٹتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب مہاجرین اور انصار سے شوق ملاقات کا اظہار کرتے اور ان کا نام لے کر یاد کرتے اور کہتے کہ وہ ہماری اصل ہیں، ان کی طرف میرا دل کھینچ رہا ہے اور ان سے ملاقات کی تمنا طویل ہو گئی ہے، اے خدا میری جان جلد قبض فرما۔ پھر وہ روتے اور آہذاری کرتے رہتے اور یہی کلمات ان کی زبان پر جاری رہتے یہاں تک کہ نیند کا غلبہ کر لیتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق وہ عشق صادق ہے کہ آپ کے عشق میں کچھ شوق ہر وقت آپ کے خیال و تصور میں رہتے ہیں، آپ کے احوال و صفات کا تذکرہ ہمیشہ ان کی زبانوں پر رہتا ہے اور وہ اسے ورد جان بنائے رکھتے ہیں۔ علامات محبت رسول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر شریف کے وقت آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا ہے، آپ کے اسم مبارک کے سننے پر اظہار خشوع و خضوع اور انکساری کرنا اور آپ کی یاد و فرقت میں تڑپنا بھی شامل ہے۔ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد یہ حال تھا کہ جب وہ حضور کا تذکرہ کرتے تو رونے لگتے اور خشوع کا اظہار کرتے یہاں تک کہ حضور کی غایت تعظیم اور آپ کی ہیبت جلال سے ان کے جسموں کے ایک ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی حال تابعین اور ان کے بعد والوں کا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کچھ واقعات اس تعلق سے پیش خدمت میں ہیں۔ حضرت ابو ایوب سختیانی کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ اتنا روتے کہ لوگوں کو ان کی حالت پر رحم آتا۔ حضرت جعفر بن محمد ایک کثیر المزاح اور ہنس مکھ شخص تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ رونے لگتے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تک بھی باقی نہ رہتے۔ حضرت امام ظہری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے با اخلاق اور سادہ زندگی رکھنے والے بزرگ تھے، مگر جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ ایسے ہو جاتے گویا ان کو نہ تم جانتے ہو اور نہ وہ تم کو جانتے ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عابد و زاہد لوگوں میں سے تھے، جب ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ اتنا روتے کہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے اور ان کو اسی حال میں اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی سنتے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا اور وہ رونے لگتے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سید القرا حضرت محمد بن المنقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ ہم ان کے قریب گئے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ان پر اتنا گریہ طاری ہوا کہ ہم ان کی حالت پر رحم کھانے لگے۔ بلا شبہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تو ہم ان کے چہرے کو دیکھتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے چہرے سے خون کھینچ لیا گیا ہے، اور ہیبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کی زبان بند ہو جاتی۔ حضرت ابراہیم یحییٰ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو وہ خشوع و خضوع کا اظہار کرے اور بدن کو ساکن کر کے جنبش تک نہ دے اور خود پر ہیبت و جلال طاری کرے، گویا کہ اگر وہ حضور کے روبارو ہوتا اور اس وقت جیسا ادب فرض تھا ویسا ہی ادب اس وقت بھی کرے۔ انہی تمام واقعات کے پیش نظر حضرت رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ بہہ چلی آنکھ بھی اشکوں کی طرح دامن پر، یہی نہیں بلکہ جس نعت شریف کا یہ شعر ہے اس کا ہر شعر حضرت رضا بریلوی نے سوز و گداز اور عشق نبی سے لبریز کر دیا ہے۔ مثلا عشق مولا میں ہوں خوں بار کنار دامن، یا خدا جلد کہیں آئے بہار دامن، اشک برساؤں چلے کوچائے جانا سے نسیم، یا خدا جلد کہیں نکلے بخار دامن۔ اشک کہتے ہیں یہ سودائی کی آنکھیں دھو کر، اے ادب گرد نظر پہ ہو نہ غبار دامن۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔